فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا وہاں پانی کی نہر ہوگی غیر آسن، بدبو والا پانی نہیں ہوگا، کبھی بدبو نہیں ہوگی، کبھی اس پانی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی، کبھی اس پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی اس پانی کا میٹھا پن ختم نہیں ہوگا، وہ پانی کبھی کڑوا نہیں ہوگا۔ دودھ سے زیادہ میٹھا پانی، دودھ سے زیادہ سفید پانی، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، ایسی اللہ کی جنت کے اندر پانی کی نہر ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک نہر، دوسری نہر، فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، وہ دودھ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، کبھی بد ذائقہ ہونے والا نہیں ہوگا، وہ خالص دودھ ہوگا، پانی کی ملاوٹ نہیں ہوگی، کیمیکل کی ملاوٹ نہیں ہوگی، پاؤڈر کی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص دودھ ہوگا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، وہاں کوئی دودھ دونے والا نہیں، کوئی دودھ چونے والا نہیں، لیکن جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، ایسا دودھ جو دودھ خراب بھی نہیں ہوتا، جس دودھ کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوتی، جس دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، جس دودھ کے اندر بدبو بھی نہیں آتی، خوشبو والا دودھ ہے۔ یہ دوسری نہر جنت کے اندر ہے۔ تیسری نہر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا وہاں شراب کی نہر ہوگی۔ کیسی شراب؟ لذت والی، سرور والی، مزے والی نہر ہوگی، لیکن جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی، جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی۔ گرامی قدر سامعین، رمضان المبارک کا مقدس، مطہر، منور، برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا، عظمتوں والا مہینہ بڑی آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں یا رمضان کے علاوہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، تو ان نیکیوں کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقصد ہوتے ہیں؟ دو مقصد۔ ایک یہ کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، میری اس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ملنے کے بعد مجھے اللہ کی طرف سے جو انعام رکھا گیا ہے جنت، وہ جنت بھی مجھے عطا ہو جائے۔ ہر آدمی جنت کا طلبگار ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا، اللہ کی رضا کیسے ملے گی، اس کی تفصیل گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کا خوف جب دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت جب دل کے اندر آ جائے، تو سمجھ لو اب وہ اللہ والا بن چکا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن چکا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے جب دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ دوسری مقصد جو ہے وہ جنت ہے۔ اگر جنت کی ہمیں اہمیت کا علم نہ ہو تو پھر ہمیں جنت کی کوئی دل نہیں کرتا طلب کا۔ مثال سمجھیے، ایک 80 سال کا بزرگ ہے جس کو بٹنوں والا موبائل بھی چلانا نہیں آتا۔ ایک آدمی کہتا ہے بابا جی آپ میری دکان پہ 5 وقت آیا کریں، فلاں ٹائم آدھا گھنٹہ کے لیے، 1 مہینے کے بعد میں آپ کو آئی فون جو ہے 70 پرو میکس دوں گا۔ وہ بابا کہتا ہے مجھے نہیں پتا کس موبائل کی بات کرتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں کوئی پیسے کی بات کرنی ہے تو کر، یہ موبائل وغیرہ میرا چکر نہیں۔ اب ایک نوجوان کو کہتا ہے بھائی میں تجھے یہ موبائل گفٹ کروں گا، تو نے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟
اس کو اس موبائل کی قیمت کا پتہ ہے کہ یہ موبائل لاکھوں میں آتا ہے، یہ ہر آدمی کے کام کا نہیں۔ جس کو اس کی قدر کا پتہ ہوگا وہ حاصل کرنے کی جستجو کرے گا۔ اگر ہمیں جنت کی قدر و منزلت کا پتہ ہوگا، اگر ہمیں جنت کا علم ہوگا کہ جنت کیا ہے، تو پھر ہم جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اس مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث سے میں آپ کو انشاءاللہ جنت کی سیر کرواؤں گا۔ کہیں سبحان اللہ۔ جنت کی سیر سارے کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں آپ قرآن اور حدیث سے جنت کے نظارے سنیے تو پھر تصور کیجئے گا کہ کیسی وہ عظیم جنت ہوگی کہ جس کا اللہ نے قرآن میں صرف مثالیں دی ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت کا فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی، اس کی حقیقت کیا ہے تم نہیں جان سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا، نہ تمہارے کان نے سنا، نہ تمہارے دل کے اندر کبھی اس کے تصور کا کھٹکا بھی پیدا ہوا کہ وہ کیسی ہوگی۔ تم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، صرف مثالوں کے ذریعے، دنیا کی مثالوں کے ذریعے اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے اندر بڑی خوبصورت خوبصورت علاقے ہیں، دوسرے ممالک کی بات نہیں کرتا۔ کشمیر کو کہتے ہیں وادی نیلم، کشمیر کو کہتے ہیں جنت کی، اس کے جنت کے نظارے ہیں۔ ناران کاغان مری، یہ علاقے کتنے خوبصورت ہیں، پانی بہہ رہا ہے، جھرنے ہیں، آدمی کی آنکھوں کے سکون ملتا ہے۔ تو جنت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ دنیا اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے تو جنت کا کیا عالم ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جنت کا کوئی ایک نام نہیں ہے، جنت کے بڑے نام ہیں۔ جس طرح اللہ کے بہت نام ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نام ہیں، اسی طرح جنت کے نام دار السلام، دار الخلد، جنت المأوا، جنات النعیم، جنت الفردوس، جنات عدن، دار المقامہ، دار الحیوان، دار الآخرہ، یہ مختلف جنت کے جو ہے یہ نام ہیں۔ تو اللہ نے ناموں کا تذکرہ بھی جنت کے مختلف آیات کے اندر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کوئی انسان، کوئی شخص حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں جان سکتا، ما اخفی لہم، جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جو اللہ نے چھپا رکھا ہے، کس کے لیے؟ من قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، تم اس کو نہیں جان سکتے۔ دنیا کے نظارے دیکھ کر ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، فرمایا جنت کے نظارے اس سے بھی حسین ہے، جنت اس سے بھی حسین ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی جنت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جنت کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کیجئے گا۔ مختلف احادیث ہیں، میں ایک حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے بتائیے جنت کے منزلوں کے بارے میں، جنت کے درجوں کے بارے میں بتائیے، جنت کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی، کس کو کتنی ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میرا موسیٰ کلیم پیغمبر، میں انبیاء کی جنت نہیں بتاتا، میں نبیوں کی جنت نہیں بتاتا، میں صحابہ کی جنت نہیں بتاتا، بلکہ میں تمہیں جنت بتاتا ہوں اس شخص کی جو سب سے آخری جنتی ہوگا،
جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، سمجھو جو فقیر جنتی ہے، جو سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس کو جنت کتنی ملے گی؟ اللہ فرماتے جب جہنم سے نکالا جائے گا اس کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ فیقول اے رب کیف فقد نزل الناس منازلہم، وہ کہے گا اللہ میں کیسے جنت میں داخل ہو جاؤں جبکہ جنت میں سارے لوگ منزلوں پر موجود ہیں، ساری سیٹیں پر ہو چکی ہیں، ساری جگہ پر ہو چکی ہیں، میرے لیے تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، میرے لیے تو کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آ رہی، میرے لیے تو کوئی محل نظر نہیں آ رہا۔ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، فرمایا جس نے جو کچھ لینا تھا وہ لے چکا ہے، میرے لیے بچا کیا ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرمائیں گے فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَالِكٍ مِّن مُلُوكِ الدُّنْيَا، فرمایا میرا بندہ کیا تو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ جتنی دنیا تجھے دے دوں، دنیا کے اندر جتنی کسی بادشاہ کو سلطنت ملتی ہے، دنیا کے کسی ملک جتنا میں تجھے ملک دے دوں، وہ بندہ فوراً کہے گا رضیت ربی، اللہ میں خوش ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا، مجھے ایک ملک جتنی بھی جگہ جنت کے اندر مل جائے، مجھے پاکستان جتنی بھی جگہ مل جائے، میں راضی ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ، میں نے تجھے یہ بھی عطا کر دیا، وَمِثْلُهُ، اتنا اور 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 عطا کر دیا۔ 4 مرتبہ الہ العالمین فرماتے ہیں وَمِثْلُهُ 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 وَمِثْلُهُ، میں نے اتنا اور عطا کر دیا۔ وہ بندہ فوراً کہے گا رضیت ربی، اللہ میں راضی، میں خوش ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ ابھی صبر کر، ابھی میں نے تجھے اتنی جنت تو عطا نہیں کرنی۔ فرمایا فیقول، اللہ فرمائیں گے ھذا لک وعشرۃ امثال، فرمایا میرے بندے یہ جو تجھے میں نے عطا کر دیا یہ بھی تیرا، جتنی دنیا ہے اس دنیا سے 10 گنا میں تجھے اور عطا کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں، آواز تھوڑی سی کٹ کرے۔ فرمایا میں اتنی اور عطا کر رہا ہوں جنت، پہلے اتنی 1 2 3 4 5 مرتبہ کا، پھر فرمایا دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھے عطا کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، میرا بندہ اسی پہ بس نہیں، اس کے علاوہ جنت میں جس چیز کا تجھے دل کرے گا میں نے تجھے وہ بھی عطا کر دیا۔ کہیں بلند آواز، فرمایا میرا بندہ اسی پہ بس نہیں، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فرمایا تیری آنکھ کو جو چیز اچھی لگے میں نے تجھے وہ بھی عطا کر دی۔ یہ کس جنتی کو؟ جس کو سب سے چھوٹی جنت ملنی ہے، جس کا سب سے کم درجہ ہے، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے لیے یہ انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں جو جنتی اعلیٰ درجے کے ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، ان کا درجہ کیا ہوگا؟ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ قرآنی آیات سے آپ کو جنت کی سیر کراتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ،
فرمایا جنت کی طرف جنتیوں کو بھیجا جائے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کے دروغے، جنت کے محافظ، جنت کے نگہبان ان کو سلام کرتے ہوئے استقبال کریں گے. میں اپنی زبان کے اندر یوں کہوں گا، ان کو سلوٹ مارتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے. ان کو صد بسم اللہ کہیں گے، ان کو مرحبا کہیں گے، ان کو کہیں گے طیبتم فادخلوا خالدین، تم اچھے لوگ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کے نگہبان سلوٹ مار کر ان کو جنت میں داخل کریں گے. ایسے نہیں، سلام کیا جائے گا. جنت کے محافظ، جنت کے نگہبان ان کو سلام کریں گے. آگے چلیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جنت کیسی جنت ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، یہ جنت ایسی ہے متقی لوگوں کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں. باغات والی جنت ہے اور چشموں والی جنت ہے. اللہ کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لیں گے، ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے جنتیوں کے دلوں میں جو کچھ ہوگا، من غِلٍّ، کوئی رنجش، کوئی ناراضگی، کوئی کینہ، کوئی حسد. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے جنتیوں کے دلوں سے رنجشوں کو نکال دیا جائے گا، نفرتوں کو نکال دیا جائے گا، عداوتوں کو نکال دیا جائے گا، حسد کو نکال دیا جائے گا، بغض کو نکال دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ محبتیں ہوں گی، صرف محبتیں ہوں گی، صرف پیار ہوگا. فرمایا علی سرور متقابلین. اگر دنیا کے اندر دو مسلمان کسی وجہ سے آپس میں ناراض بھی تھے لیکن مرتے وقت صلح ہو گئی، ناراضگی ختم ہو گئی، دنیا سے چلے گئے اچھے اعمال کر کے، کل قیامت کے دن وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. دنیا کے اندر زندگی ایسی گزاری، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اس کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گا، میں اس کے ساتھ سفر نہیں کروں گا، میں اس کے ساتھ کہیں جاؤں گا نہیں. دنیا کے اندر تو اتنی ناراضگی، لیکن جنت کے اندر اللہ اتنی محبت ڈالے گا کہ آمنے سامنے دونوں بھائی بیٹھے ہوں گے. اللہ دونوں کو بھائی بھائی بنا دے گا، دونوں کا رشتہ، ناراضگی ختم ہو جائے گی، دونوں بھائی بن جائیں گے. آگے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. لا یمسہم فیہا نصب، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. وما ہم منہا بمخرجین، فرمایا نہ ہی کبھی جنت سے نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا نبی خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو، انی کہ بے شک انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں. اللہ رب العزت نے جنت کے مناظر کو ایسا بیان کیا ہے، اگر میں پہلے پارے سے شروع کروں، ہر پارے کی آیات کو پڑھوں تو کئی جمعے لگیں گے. تو ایسا دلکش منظر ہے، ایسی حسین جنتیں ہیں، اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. آگے چلیے، پھر جنت کے اندر نہریں ہوں گی. کیسی نہریں؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ اللہ نے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے متقی لوگوں سے. یاد رکھیے گا جہاں پر بھی اللہ نے یہ جنت کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے متقین، متقون، متقیل کا لفظ بولا ہے، یعنی جنت کن کے لیے ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے. تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون
فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا وہاں پانی کی نہر ہوگی غیر آسن، بدبو والا پانی نہیں ہوگا، کبھی بدبو نہیں ہوگی، کبھی اس پانی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی، کبھی اس پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، کبھی اس پانی کا میٹھا پن ختم نہیں ہوگا، وہ پانی کبھی کڑوا نہیں ہوگا۔ دودھ سے زیادہ میٹھا پانی، دودھ سے زیادہ سفید پانی، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، ایسی اللہ کی جنت کے اندر پانی کی نہر ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک نہر، دوسری نہر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا دودھ کی نہریں ہوں گی، لم يتغیر طعمہ، وہ دودھ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، کبھی بد ذائقہ ہونے والا نہیں ہوگا، وہ خالص دودھ ہوگا، پانی کی ملاوٹ نہیں ہوگی، کیمیکل کی ملاوٹ نہیں ہوگی، پاؤڈر کی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص دودھ ہوگا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، وہاں کوئی دودھ دونے والا نہیں، کوئی دودھ چونے والا نہیں، لیکن جنت کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، ایسا دودھ جو دودھ خراب بھی نہیں ہوتا، جس دودھ کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوتی، جس دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، جس دودھ کے اندر بدبو بھی نہیں آتی، خوشبو والا دودھ ہے۔ یہ دوسری نہر جنت کے اندر ہے۔ تیسری نہر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا وہاں شراب کی نہر ہوگی۔ کیسی شراب؟ لذت والی، سرور والی، مزے والی نہر ہوگی۔ لیکن جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی، جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی۔ جس نے دنیا کی شراب پی اس کو جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ دنیا میں بندہ شراب پیے کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب ہوتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، ہوش میں نہیں رہتا، نشہ آتا ہے، آنکھیں چکراتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب ایسی ہے کہ بندہ پیتا جائے گا، مزہ آئے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ دماغ خراب ہوگا، نہ بندہ بے بہوتا کچھ بولے گا، ایسی مزیدار شراب ہوگی۔ آگے چوتھی نہر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہ شہد کی نہر۔ یہ چار نہریں جنت کے اندر جو ہیں اللہ اپنے جنتی کو عطا کریں گے، اپنے جنتی بندے کو عطا کریں گے۔ چار نہریں اور ایسی مزیدار نہریں۔ آگے ذرا چلیے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اب یہ شراب کی نہریں تھی، اب جن برتنوں میں وہ شراب، وہ دودھ، وہ پانی، وہ شہد پلایا جائے گا، ان برتنوں کی اللہ جنت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جن برتنوں میں بے شک ان لوگوں کو پلایا جائے گا، جام پلائے جائیں گے، من کاسن، ایسے پیالے ہوں گے، ایسے برتن ہوں گے، کانا مزاجھا کافورا، ان کے اندر ملاوٹ ہوگی، آمیزش ہوگی کافور کی۔ کافور بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کے یہ پیالے ہوں گے، ایسے برتنوں میں پانی پلایا جائے گا۔ آگے فرمایا عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ چار نہریں جو دریا جنت کے اندر بہ رہے ہیں، جنتی کا دل کرے گا یہ نہر میرے گھر سے تھوڑا سا دور ہے، یہ نہر پانی والی میرے گھر کے سامنے سے گزرنی چاہیے، یہ پانی والی نہر میرے گھر کے اندر سے گزرنی چاہیے۔ وہ نہر فوراً اس کے گھر کے اندر سے گزرے گی، وہ چاہے گا میرا یہ دودھ کا دریا، یہ دودھ کی نہر، یہ شہد کی نہر تھوڑی سی دور ہے، میرے قریب آ جائے، میرے گھر کے سامنے سے گزرے، یا میری چھت سے گزرے، یا میرے محل کے نیچے سے گزرے، اللہ اسی طرف اس نہر کو بہا دے گا، اس کے محل کے نیچے سے گزرے گی، اس کے محل کے اوپر سے گزرے گی، جہاں وہ اشارہ کرے گا اس طرف گزرے گی۔ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ
आनियतिम मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, और दौर होगा अलैहिम इन पर भी आनियतिन बर्तनों का, मिन फिद्दतिन चांदी के, व अक्वाबिन और आबखोरे, कानत होंगे क़वारीरा शीशे के। चांदी शीशे की तरह नहीं होती, चांदी और है, शीशा सफेद होता है, उसके अंदर से सब कुछ नजर आता है। फरमाया बर्तन चांदी के होंगे लेकिन लगेंगे शीशे की तरह। कैसे खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा कैसे हसीन अंदाज में किया, अल्लाह ने जन्नत के बर्तनों का तज़किरा भी कैसा खूबसूरत अंदाज में किया। फरमाया क़वारीरा मिन फिद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा, उन बर्तनों के अंदर बराबर बराबर शराब डाली जाएगी, इतना भी नहीं डाली जाएगी कि वो बाहर गिरे, इतनी कम भी नहीं होगी, बराबर बराबर शराब डालकर पिलाई जाएगी। वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, और उन्हें पिलाया जाएगा ऐसा जाम जिसके अंदर आमेज़श होगी खूबसूरत अंदाज की। एक और पानी उनको ऐसा पिलाया जाएगा, खूबसूरत ऐसा मज़ेदार उनको पानी पिलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे फरमाया ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, ये एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील है, जिसका नाम सलसबील है। फरमाया जो एक मरतबा यहाँ से पानी पी लेगा दोबारा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, और ये बड़ा मीठा पानी का चश्मा, यहाँ से पानी पिलाया जाएगा। आगे तवज्जो कीजिएगा। फरमाया वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मनसूरा वयुतक़ौफ़ु, और गर्दश करेंगे चक्कर लगाएंगे अलैहिम उन पर, विल्दान लड़के, मुख़ल्लदून हमेशा नो उम्र रहने वाले, एक ही उम्र के लड़के उनके खिदमत गुजार होंगे। खूबसूरत कैसे होंगे? इज़ा रअतहुम जब तो इन्हें देखेगा, इज़ा रअयतहुम जब तू इन्हें देखेगा, हसिबतहुम तू समझेगा, लुअलुअम मनसूरा कि ये बिखरे हुए मोती हैं। उन बच्चों को जो तेरे खिदमत गुजार होंगे ऐसे खूबसूरत होंगे कि ऐसे लगेगा ये बिखरे हुए मोती हैं, ऐसे हसीनो जमील। और फरमाया उनकी एक ही उम्र होगी, उस उम्र के अंदर इजाफा नहीं, कमी नहीं, बूढ़े नहीं होंगे, ना जन्नती बूढ़ा होगा ना उनके खादिम बूढ़े होंगे। आगे तवज्जो कीजिएगा। सूरह दहर के अंदर अल्लाह ने 3 दर्जे बयान किए हैं, ये पानी पिलाने के, शराब पिलाने के। पहला दर्जा फरमाया इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, वो शराब खुद डालेंगे खुद पिएंगे, वो दूध खुद डालेंगे खुद पिएंगे, वो शहद खुद डालेंगे खुद पिएंगे, यानी सारे काम खुद करेंगे। दूसरा दर्जा फरमाया वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उनको पिलाया जाएगा जन्नती खादमों के ज़रिए। जन्नती खादिम नौजवान लड़के पानी लेकर, दूध लेकर, शहद लेकर, शराब लेकर बर्तनों के अंदर खड़े होंगे, जब ये इशारा करेगा फौरन दे दिया जाएगा। ये दूसरा दर्जा। तीसरा दर्जा तलवंडी खजूर वाली के रहने वालों अपने सीने पे हाथ रख के सुनना, तीसरा दर्जा कौन सा है? फरमाया वसुक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, तीसरा दर्जा अल्लाह की ज़ात खुद अपने हाथों से पिलाएगी। बुलंद आवाज से कहें। पहला दर्जा खुद पिएगा, दूसरा दर्जा खादिम पिलाएंगे, नौकर पिलाएंगे, और तीसरा दर्जा के अल्लाह की ज़ात खुद पिलाएगी। तसव्वुर करो अल्लाह की ज़ात पिलाने वाली और हम हों पीने वाले। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए, कहें आमीन। तो ये दर्जे अल्लाह ने जन्नत के रखे हैं। आगे चलिए सूरह वाक़िया के अंदर चलते हैं। मुख्तसर सी अल्लाह का कुरान कहता है वस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले, सबकत ले जाने वाले।
اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کا قرب پا گئے، اللہ کا قرب پا گئے، فی جنات النعیم، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، پہلے گروہ بہت زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، دوسرا گروہ متقیوں کا تھوڑا ہوگا، کم ہوگا، علی سرور موضونہ، جنت کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کون سے تختے؟ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، سونے کی تاروں کے بنے ہوئے تختے۔ کن پر بیٹھیں گے جنتی؟ سونے کی تاروں کے بنے ہوئے تختوں پر یہ جنتی بیٹھیں گے۔ فرمایا متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ یہ جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر، آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کر رہے ہوں گے ان پر ہمیشہ نوجوان رہنے والے لڑکے، باکواب و اباریق و کأس من معین، ہاتھ میں پیالے لے کر، کاس کا ساغر لے کر، پیالے لے کر، جگ لے کر، جام چھلکتے ہوئے یہ لے کر کھڑے رہیں گے کہ کب یہ جنتی اشارہ کرے یہ جگ سے نکالیں، شراب کو نکالیں، جنتی کو پلا لیں، پیا دیں۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس شراب پینے کے بعد نہ ان کا سر دکھے گا، ولا ینزفون، اور نہ وہ بے جا بولیں گے، نہ بےہودہ بولیں گے۔ دنیا کی شراب پی کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، جو بول رہا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنتی کو جو شراب پلائی جائے گی ایسی شراب ہوگی کہ پینے کے بعد نہ ہی سر دکھے گا، نہ ہی وہ بے جا بولیں گے، فضول نہیں بولیں گے۔ آگے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جنتی پھل کھائیں گے اپنی خواہش کے مطابق، جس پھل کا دل کرے گا، جس کا دل کرے گا وہ پھل اللہ مہیا کر دیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت کھائیں گے، اس میں سے جو خواہش کریں گے اللہ میں نے یہ پرندے کا گوشت کھانا ہے، اللہ وہ پرندہ بھیج دیں گے، اللہ فلاں پرندہ، اللہ وہ پرندہ بھیج دیں گے۔ آگے توجہ کیجئے گا، فرمایا وَحُورٌ عِین، اور موٹی آنکھوں والی اللہ حورے عطا کرے گا۔ اب تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کس کو خواہش نہیں ہوتی حوروں کی؟ تو یہ صرف نوجوانوں کو نہیں ملنی، بوڑھوں کو بھی ملنی ہے۔ بوڑھے بھی جنت میں جوان ہو جائیں گے، سارے 33 سال کے 30 سال کے جوان ہو جائیں گے۔ یہ بوڑھوں کو بھی ملیں گی، جوانوں کو بھی ملیں گی، شرط یہ ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال کر لیں۔ فرمایا وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ کیسی حوریں ہوں گی؟ جیسے چھپے ہوئے ریشم کے اندر موتی ہوتے ہیں، خوبصورت موتی۔ ہمیں تو آج موتی نظر نہیں آتے، کتنے حسین جمیل موتی۔ فرمایا موتیوں کی طرح ہوں گے، کن کے لیے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، کوئی خرافات نہیں ہوں گی، کوئی فضول نہیں ہوں گی، کوئی بہودہ باتیں نہیں ہوں گی۔ جنت کے اندر کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتی سلامتی، سلام سلام کی باتیں ہوں گی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی کالی والی بات نہیں ہوگی۔ یہ جگہ میری ہے، نہیں نہیں یہ جگہ میری ہے، میں نے یہاں بیٹھنا ہے، نہیں نہیں میں نے بیٹھنا ہے، یہ جگہ میری، یہ تکیہ میرا۔ فرمایا نہیں نہیں، جنت کے اندر کوئی لڑائی نہیں، جنت کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، جنت کے اندر کوئی نفرت نہیں، جنت کے اندر کوئی عداوت نہیں، جنت کے اندر کوئی رنجش نہیں، جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا جنت کے اندر سکھ ہی سکھ ہے، جنت کے اندر خوشی ہی خوشی ہے، جنت کے اندر سرور ہی سرور ہے، جنت کے اندر مزہ ہی مزہ ہے، جنت کے اندر دکھ نہیں، پریشانی نہیں، غم نہیں۔
فرمایا کن کے لیے؟ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا یہ ان کے لیے ہے۔ آگے فرمایا فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں والے بیریوں کے باغات میں ہوں گے۔ دنیا میں بیری کے جو درخت ہوتے ہیں وہ کانٹے والے ہوتے ہیں، وہ کانٹے والے ہوتے ہیں، جنت کے بیری کے درخت بغیر کانٹوں کے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور کیلوں کے درخت ہوں گے اوپر درجے لدے ہوئے تے بے در بے، تے بے تے اوپر نیچے، یہ کیلوں کے درخت ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور سائے ہوں گے لمبے گھنے۔ کتنا لمبا سایہ؟ فرمایا ایک گھوڑا سوار 100 سال تک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے چلتا رہے 100 سال تک چلتا رہے گا، لیکن جنت کے کسی ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کہیں سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی، اوپر سے گرتا ہوا پانی۔ ہمیں بڑے خوبصورت جھرنے لگتے ہیں جو پہاڑوں سے پانی نیچے بہ رہا ہو، گرتا ہوا پانی بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا اچھا منظر لگتا ہے۔ جنت کے اندر ایسے حسین و جمیل منظر ہوں گے۔ آگے فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور پھل ہوں گے بہت زیادہ، اتنے پھل کہ وہ پھل ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی روکا جائے گا کہ یہ باغ تو میرا ہے، میرے باغ سے پھل کیوں اتار رہے؟ نہیں نہیں، نہ ادھر پھل ختم ہوگا نہ کوئی روکے گا۔ جہاں سے تیرا دل کرتا ہے، جس درخت سے تیرا دل کرتا ہے، جس باغ سے تیرا دل کرتا ہے، پھل اتار لے کھا لے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور تمہارے تخت بڑے اونچے اونچے ہوں گے، جو فرش ہوں گے، بیٹھنے کی جگہ جو ہوگی بڑی بلند ہوگی۔ آگے فرمایا دوبارہ پھر حوروں کا تذکرہ، فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو خاص طور پر اپنے جنتی بندے کے لیے، اپنے محبوب بندے کے لیے اللہ نے بڑے خاص انداز سے پیدا کیا۔ تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں توجہ کرنا، فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ کماریاں ہوں گی، شادی شدہ نہیں، کماریاں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان کا کنوارا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی۔ عروباً، اپنے خامدوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں۔ اترابا، اور ان کی ہم عمر ہوں گی، اپنے خامد سے بڑی نہیں ہوں گی بلکہ خامد کی ہم عمر ہوگی، اپنے خامد سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی۔ آج ہماری بیویاں اگر پیسہ نہ ہو، اگر اس کی خواہشات پوری نہ کریں، اس کی ضروریات پوری نہ کریں، ان کے کپڑے پورے نہ کریں، وہ اپنا گلہ کر لیتی ہیں، شکوہ کر لیتی ہیں، اپنی محبت کا اظہار کو چھپا لیتی ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے عروباً، وہ ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں، بہت زیادہ محبت کرنے والیاں اپنے خامدوں سے۔ اترابا، اور ہم عمر ہوں گی کن کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ سورہ رحمان، اللہ اکبر، یہ آخری رکوع جو ہے یہ پورا ہی جنت کے تذکرے ہیں، لیکن چلیں جو پچھلی بات ہوئی ہے اسی کے متعلق ایک بات فرمایا حور مقصورات فی الخیام، حوریں کیسی ہوں گی؟ ٹھہری ہوئی، روکی ہوئی اپنے خیموں میں۔ ان کے خیمے یاقوت کے، زعفران کے، ان کے خیمے بڑے خوبصورت طویل و عرض ہوں گے۔ ایسے خیموں کے اندر حفاظت کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا۔ فیہن خیرات حسان، ان میں اچھی عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، پیاری عورتیں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کے خامد سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی عورت پیدا ہوتی ہے، اس کا باپ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے، بھائی بھی پیار کرتا ہے، لیکن جنت کی حوروں کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ ایسی حوریں اللہ اپنے جنتی بندوں کو عطا فرمائیں گے۔
تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی حوریں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جو اعمال جنت میں جانے والے ہیں۔ قرآن کریم کی میں نے چند آیات بیان کی ہیں، حدیث کی طرف بھی نہیں گیا، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات باقی ہیں۔ بس کوشش کیجئے اس ماہ مقدس کے اندر، ماہ صیام میں، ہم جو ہے ایسے اعمال کر لیں کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک جنت کا تذکرہ، ایک جہنم کا تذکرہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے جہنم کی ہو